بتائیے گا آج ہائی کورٹ میں آپ کا کیس لگا ہوا تھا، ایک تو آرڈر بتائیے گا کہ ہائی کورٹ نے کیا آرڈر پاس کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ پریس ٹاک ہوگی، بیکاز 29 دسمبر سے لے کر آج 6 جنوری کے درمیان تقریباً 8 سے 9 دن جو ہیں وہ گزر گئے ہیں، اور ان 8 سے 9 دنوں میں ایک سیریز آف ایونٹس اور ایک ان اینڈنگ قسم کی جو ہے وہ نیوز سرکولیشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جن میں سے بہت سی نیوز جو ہیں وہ فیکٹس کے مطابق بھی ہیں، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو ایز اے مس انفارمیشن ڈیلیبریٹلی جو ہے پروپیگنڈا کے تھرو جو ہے سرکولیٹ کیا جاتا رہا ہے. اس کی بہت سی چیزوں کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ دینا ضروری ہے. اور یہ given the situation, scenario and circumstances from the period of 29th December till today، بہت سی ایسی جو ہیں وہ پاکستان بھر میں جو ہیں وہ ایسے محرکات ہیں جن کو اس وقت جو ہے وہ واضح کرنا اور صورتحال میں کسی قسم کی پولوشن یا ابہام باقی نہ رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. 29 دسمبر کو میں اور میرے کراچی آفس، 10 سال سے میں کراچی میں، میرے آفس کے 2 برانچز ہیں، 2 آفس ہیں، اور وہاں پہ کم و بیش بھی 18 سے 19 وکلاء جو ہیں، جو کہ تمام وکلاء جو ہیں وہ سندھ سے ہیں، اور باقی میرے جو ہمارے یہاں پہ پنجاب آفیسز سے پارٹنرز ہیں. اوبیسلی ہم ایک نیشنل لیول پہ لا فرم میں آپریٹ کرتے ہیں، تو 10 سال سے میں کراچی میں وکالت کر رہا ہوں. 29 دسمبر 2025 کو میں اپنے کلائنٹ رجب علی بٹ کے ساتھ جب کراچی سٹی کورٹ میں گیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ کے جو میڈیا کے نمائندگان ہیں، آپ کے کولیگز جو ہیں، وہ کراچی سٹی کورٹ میں اس کیس کی کوریج کے لیے پہلے سے موجود تھے. تو میں جس وقت کراچی سٹی کورٹ میں ہم انٹر ہو گئے، اور آپ کے میڈیا کے جو دوست ہیں کراچی کے کولیگز، انہوں نے ہمیں جو ہے وہ گیٹ پہ ہی جو ہے وہ جب ہم اندر انٹر ہوئے تو احاطے، یعنی کہ عدالت کے احاطے کے اندر جو ہیں وہ موجود تھے، بلڈنگ کے احاطے کے اندر. تو وہاں سے میں نے اپنے کلائنٹ کو ٹیلی فون کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں پہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم 33 نمبر گیٹ سے جو ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ وہیں پہ کھڑے رہیں، ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں. جب ہم اپنے کلائنٹس کی طرف جو ہیں وہ آگے وہاں پہ بڑھے، تو میں گیٹ نمبر 3 پہ پہنچا. تو میں نے اپنے کلائنٹس کو فون کیا، انہوں نے کہا، رجب علی بٹ نے کہا کہ میں ججز گیٹ پہ جو ہے وہ آ گیا ہوں، بیکاز گیٹ نمبر 3 سے جو ہے وہ انٹری نہیں دے رہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ججز گیٹ سے جو ہے وہ انٹری کر لیں. جب ہم وہاں سے چونکہ ججز گوٹ اور گیٹ نمبر 3 کے درمیان جو ہے وہ عدالتی احاطے میں سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ سینٹر کی یہ جو عدالت ہے جہاں پہ ہمارا کیس لگا تھا، وہاں پہ ہم نے جانا تھا. جب ہم وہاں پہ گئے تو ایک وکلاء کی جو 2-3 وکلاء کی ٹیم نے جو ہے وہ مجھے رستے میں انٹرسپٹ کر کے جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے ہمیں جو ہے وہ انگیج کیا، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ مس بیہیو جو ہے وہ کرنا شروع کیا، جس کو میں نے موقع پر جو ہے وہ کنفرنٹ کیا کہ ہمارے وہاں پہ وکیل بھائی نے جو ہے وہ ہمیں یہ کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، میں 10 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں سندھ بھر میں، کشمور سے کراچی تک. میں نے لاڑکانہ بینچ سندھ ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ کے سکھر بینچ میں، سندھ ہائی کورٹ کے حیدرآباد بینچ میں، اور سندھ ہائی کورٹ کے کراچی بینچ میں نے سینکڑوں کیسز جو ہیں وہ کیے ہیں، اور وہاں پہ سینکڑوں وکلاء جو ہیں وہ اس چیز کے یعنی شاید گواہیں، اور میرے بڑے اچھے قریبی دوست بھی ہیں، اور یہ ایک پبلک نالج کی بات ہے. تو وہاں پہ اسی بنیاد پر انہیں میں نے کہا کہ یہ میرا اپنا گھر ہے. اور بعد میں اسی گفتگو کے دوران انہوں نے، میرے وکیل بھائی نے مجھے جو ہے وہ مخاطب کر کے وہ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کراچی بار ایسوسی ایشن کا آپ کو پتہ نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی یہ کوئی میں آسمان سے نہیں اترا، یہ میرا اپنا گھر ہے، میں جانتا ہوں، کیونکہ میں یہیں پہ پریکٹس بھی جو سے کر رہا ہوں 10 سال سے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اسی حالات میں ایک طرف تو ہمارے وکیل بھائی نے ہمیں انگیج کر کے رکھا، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ میرے کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ میرا کلائنٹ، اس کا ایک دوست ندیم مبارک، اور ایک شخص اس کے ساتھ، صرف ایک شخص اس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ عدالتی احاطے میں انٹر ہوا. اور یہ سارے واقعے کی جو تصدیق ہے وہ اب واضح طور پر سٹی کورٹ میں جو لگے کیمرے ہیں ان کو اگر ایگزامن کر لیا جائے، جو کہ سرکاری کیمرے ہیں، عدالتی کیمرے ہیں، عدالتی احاطے میں لگے ہیں، تو ایز اٹ از جو میں آپ کو فیکٹس اس وقت جو ہے نریٹ کر رہا ہوں، اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ وہاں سے ہو سکتی ہے. لہٰذا اور پھر اس کے بعد جو ہے انہی حالات میں جو میرا کلائنٹ رجب علی بٹ ہے، جس طریقے سے اس کو وائلنس کے تھرو جو ہے وہ کیٹر فار کیا گیا، اور جس کی ویڈیو جو ہے وہاں پہ مقامی لوگوں نے، وہاں کے مقامی وکلاء نے جو ہے وہ بنائی،
وہ ویڈیو کسی نے ان مقامی وکلاء میں سے جو ہے یا جو بھی کوئی وہاں پہ میڈیا کے نمائندگان ہیں ان میں سے جس نے بھی بنائی وہ ویڈیو جو ہے وہ پبلک ہو گئی. اس سچویشن میں ہی جب مجھے پتہ لگا کہ میرے کلائنٹ کے ساتھ یہ تشدد ہوا تو بالکل جو ہمارے اور اس کے درمیان میں کوئی 70 سے 100 میٹر کے درمیان فاصلہ ہوگا اور اسی طرح ہی میرے اور اس کے درمیان ایسی ہی تھا کہ میں ایک جگہ پہ موو کر رہا تھا تو سیکنڈ جگہ پہ میں نے رائٹ ٹرن کرنا تھا تو سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو جب میں نے یہ دیکھا اور میرے ساتھ میرے 6 ایسوسیٹ جو میرے کراچی آفس میں ہوتے ہیں وہ سارے سندھ بھر سے ہی ہیں کہ کوئی میرے ایسوسیٹ سکھر سے ہیں, کوئی دادو سے ہیں, کوئی حیدرآباد سے ہیں, کوئی وہاں پہ سجاول سے ہیں, کوئی وہاں سے لاڑکانہ سے ہیں. یہ میری پورے سندھ بھر سے جو ہیں, کچھ کراچی سے ہیں, یہ پورے سندھ بھر کے وکلاء جو ہیں وہ ہمارے کراچی آفس میں وہ کام کرتے ہیں. وہ بھی 6 وکلاء میرے ساتھ تھے میرے آفس سے. یہ سارا واقعہ جو ہے جب ہمارے ساتھ ہوا مس ٹریٹمنٹ کا, یہ میل ٹریٹمنٹ کا, اور میرے جو کلائنٹس کے ساتھ ہوا تو ہم نے اس وقت بھی ان سے وہاں پہ بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی, لیکن ہمارے چند بھائی جو تھے وہاں پہ جو زیادہ مشتعل تھے یا جنہوں نے زیادہ وہاں پہ وائلنس کو ریزورٹ کیا انہوں نے ہماری بار بار درخواست کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑا, اور اس کی سینکڑوں ویڈیوز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہے. دیکھیں ہماری پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس نے ایک سیٹل لا جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ہماری بار ایسوسی ایشنز کی طرف سے اگر کوئی اسٹرائک ہوتی ہے ایز اے ممبر آف اے بار ایسوسی ایشن, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو بار ایسوسی ایشن ہے وہ ایک کلب آف لائر ہوتا ہے فار دی ویلفیئر آف لائر, یعنی کہ وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے ایک کلب کا نام جو ہے وہ بار ایسوسی ایشن ہے. یہ ایسوسی ایشن آف لائرز ہے جس کا مقصد جو ہے وہ وکلاء کی کمیونٹی کی ویلفیئر کرنا, ان کی فلاح و بہبود کے معاملات دیکھنا. اور جو ہماری بار کاؤنسلز ہیں وہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے, تو جو لاز ہیں وہ ہمارے اوپر اپلیکیبل ہیں, لیگل پریکٹیشنر بار کاؤنسل ایکٹ اور اس کے رولز جس کے ہم جو ہیں وہ وکلاء تابعدار ہیں, تابع ہیں, جس نے ہمارے نہ صرف یہ کہ بار کاؤنسل کے فنکشنز کو بلکہ ڈسپلن کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہے. تو اب جب یہ واقعہ ہوا بد نظمی کا تو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ جو ہڑتالیں ہوتی ہیں بار ایسوسی ایشن کی طرف سے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس آف پاکستان نے نمبرز آف ججمنٹ میں جو ہے یہ کیٹیگوریکلی ہولڈ کر دیا ہے کہ یہ جو اسٹرائکس ہیں وہ ہیں انکانسٹیٹیوشنل. اب اسی حالات میں جو ملزم ہے, چلے مان لیا کہ 1 منٹ کے لیے جو ہے وہ ایک وکیل کو اور ایک ملزم کو عدالت نے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے عدالت میں, اور جس عدالت میں ہم نے پیش ہونا تھا اس عدالت کے جج صاحب بھی چھٹی پہ تھے. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے کہ اس عدالت کے اس دن میں جج صاحب جو ہیں آنریبل جج صاحب وہ چھٹی پہ تھے. تو وہاں سے جب یہ ڈریگ کر کے سارے وکلاء حضرات ہمارے بھائی جو ہیں وہ وائلنس ریزورٹ کرنے کے بعد مس ٹریٹمنٹ اور میل ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے ہماری اور میرے ساتھیوں وکلاء کی درخواست پر اس کو نہیں چھوڑا, اور زبردستی جو ہے وہ ہم وہاں پہ کھینچا تانی کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو عدالت میں لے کے گئے, اور عدالت کے ریڈر کو کہا کہ آپ کم از کم ملزم کی حاضری تو جو ہے وہ لگا لیں. بڑی مشکل سے وہاں پہ 15-20 منٹ کی مسلسل جدوجہد اور بدمزگی کے بعد جو ہے وہاں پہ ملزم کی شکل دے کے ریڈر نے کورٹ کے کہا کہ جی میں نے دیکھ لیا ہے اور اس میں مزید کارروائی کی تاریخ جو ہے وہ 13 ہے. اب ہمیں وہاں پہ جو ہے اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ہمارے بھائیوں نے وہاں پہ چند بھائیوں نے, اور صرف یہ 3-4-5 لوگ ہیں, بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں, جنہوں نے کچھ ایسے ہمارے دوست ہیں جن کو ہم نہیں جانتے 10-15 کی تعداد میں, ہر کسی نے یہ سمجھا کہ 1-2 تھپڑ جو ان سے اگر اس کو لگ جائیں تو کوئی زیادہ جو ہے وہ تسلی تشفی ہو جائے گی. تو ہمارے ہی بھائیوں نے وہاں پہ اس کو کورٹ روم سے ڈریگ کر کے جو کمیٹی روم ہے کراچی بار ایسوسی ایشن کا وہاں پہ ڈریگ کر کے لے کے گئے کہ یہ ہم سے وہاں پہ بیٹھ کے میرا کلائنٹ جو ہے وہ ان سے معافی مانگے. وہاں پہ بھی میں نے جو ان سے اور میرے ساتھی وکلاء نے بار بار ان سے درخواست کی کہ آپ ایسا رویہ مت رکھیں, جو ان سے آپ نے پہلے ہی جو ان سے ہے یہ آپ کو وائلنس سے ریزورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کی کوئی سمجھتے تھے کہ کوئی کسی نے پرووکیٹو ایک بندے کے بارے میں, صرف ایک بندے کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنا چاہیں تو کریں. اور میں واضح کرتا چلوں کہ یہ جو اسپیکولیشنز ہیں, یہ جو میڈیا سرکولیشنز کے تھرو جو ہے یہ سٹینس لیا جاتا ہے ہمارے بھائیوں کی طرف سے کہ میرے کلائنٹ رجب علی بٹ نے کوئی وکلاء کے خلاف یعنی کہ 1 سے زائد وکیلوں کے خلاف کوئی بات کی ہے, تو میرا آپ لوگوں سے تقاضا ہے کہ اس کا براہ راست مجھے آج تک ثبوت 8-9 دن میں کسی جگہ پہ نظر نہیں آیا. ایک ہمارا بھائی وہاں پہ وکیل جس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا, اس نے تقریباً 100 سے زائد ویڈیوز جو ہیں وہ پچھلے 1 سال میں میرے کلائنٹ کے خلاف جو ہے وہ بنائی اور مختلف قسم کے دعویٰ جات کی اور مختلف قسم کی جو ہیں وہ اس کے خلاف گفتگو کی, اور صرف ایک
ایک ویڈیو میں, صرف ایک ویڈیو میں اس ایک وکیل کے خلاف جو فریق ہے, جو مقدمے کا فریق ہے. جب آپ مقدمے کے فریق ہیں تو مقدمے کے فریق ایک دوسرے پر اعتراضات اٹھاتے ہیں, ایک دوسرے کی اوپینین کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی خبروں کو جو سا ہے اس کی تردید یا تصدیق کرتے ہیں, اپنا اپنا موقف دیتے ہیں. اگر اس نے ایک اپنے ویلاگ میں آپ کے کسی 100 سے زیادہ ویڈیوز کے اعتراضات میں ایک مرتبہ رسپونڈ کیا تو آپ کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ آپ فیکٹس کو مینوپولیٹ کرتے اور اس کو پوری انفرادی شخص کا, وکیل کا مسئلہ پوری اجتماعی کمیونٹی کا مسئلہ بناتے. ان حالات میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے سامنے رکھنا کہ مسلسل مجھے اور میرے وہاں کے جو مقامی ایسوسیٹس ہیں سندھ بھر کے, ان کو بھی جو ہے وہ مسلسل مس ٹریٹمنٹ, میل ٹریٹمنٹ اور ہراسمنٹ جو ہے وہ کاز کی جاتی رہی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عوامی طور پر جو ہے اس کو لمبی پریڈ کرا کے جو ہے وہ ساتھوں ساتھ اس کا گریبان پکڑ کے اور گلے میں ہاتھ ڈال کے زبردستی کر کے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ باہر لے جایا گیا اور بڑی مشکل سے جو ہے وہاں سے ہم نے جان چھوڑوائی. اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ چیز میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک مس انفارمیشن جو ہے, اور وہ ڈیلیبریٹ مس انفارمیشن ہے, اور مجھے پتا ہے جن کارنرز کی طرف سے جن کو بہت سی ماضی میں میرے سے جو ہے وہ تکالیف رہی ہیں اور ان کو کبھی موقع نہیں ملا 17 سال کی وکالت میں, اور جب ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اللہ ان کو جزا دے جنہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا, اور آگے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اگر ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع ملا تو میری صدائے لازمی اٹھائیے گا. اب ان لوگوں نے, ہم نے سندھ بار کونسل میں نے اور میرے 5 ایسوسیٹ کراچی آفس کے جو اس دن میرے ساتھ موجود تھے, انہوں نے سندھ بار کونسل میں انگریزی میں 29 دسمبر کو ایک درخواست جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن کے لیے جو ہے, جو وہاں پہ کنسرن لائرز تھے ان کے خلاف اپلیکیشن فائل کرنے میرا آفس گیا. تو سندھ بار کونسل کی جو آؤٹ گوئنگ جو ریپرزنٹیٹیوز تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس کو دیکھ لیتے ہیں. وہاں سے عملہ جو ہے وہ درخواست لے کے گیا, درخواست واپس آئی, انہوں نے کہا کہ سر ہم آؤٹ گوئنگ جو ہیں وہ کمیٹیز ہیں, ہم ڈیفنکٹ کمیٹیز ہونے جا رہی ہیں, جو نیو کمیٹیز آئیں گی, جو نیو ایڈمنسٹریشن یا نیو جو ہے وہ ریگولیٹرز آئیں گے 1 تاریخ کو, اب برائے مہربانی اب ان کو درخواست دیجیے گا, ہماری طرف سے معذرت ہے. میں اس کو برا چلیں, قانونی طور پر ان کو لازمی میری درخواست وصول کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے میری درخواست وصول نہیں کی. لیکن میں سیاسی طور پر جو ہے وہ اس کو برا اس لیے نہیں سمجھتا کہ سندھ بار کونسل کی جو آؤٹ گوئنگ باڈیز تھیں انہوں نے اپنے ممبرز کو کیٹر فار کیا, اور ایک روایات جو ایک بار کونسل کی ہوتی ہیں انہوں نے جاتے ہوئے بہت سے اپنے سیاسی اور انتظامی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کہا کہ آپ 2 دن بعد درخواست فائل کر لیجیے گا. اب جب اس درخواست کو دیکھا جائے تو میں نے انگریزی میں درخواست فائل کی, جس کی سنیپ شاٹ جو ہے لینے کے بعد اس کی اردو گوگل ٹرانسلیشن کر کے اس پہ لفظ SHO لکھا گیا, اور خود ساختہ جو ہے ایک ایسی درخواست جو کہ کسی مقدمے کے اندراج کے لیے میں نے کوئی تحریری درخواست سرے سے آج تک دی ہی نہیں ہے. اور آپ کے میڈیا کے دوستوں کو میں نے کئیوں کو ایویڈنس بھیجا ہے FIR کا, اور میں آپ کو FIR بھیجتا ہوں. اگر آپ FIR دیکھیں تو وہ اردو میں تحریر کردہ, یعنی کہ کسی کی تحریر کردہ FIR ہے, وہ میری تحریری درخواست پہ نہیں, اس FIR کی پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ زبانی مدعی, یعنی کہ مدعی زبانی طور پر بیان کر رہا ہے, اور FIR جو نیلے پین سے لکھی گئی ہے, تحریری ہاتھ سے لکھی گئی درخواست جو ہے, کمپیوٹرائز درخواست نہیں, اس کے دوسرے پیج پہ میرا بیان SHO نے ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ میرے سائن وہاں پہ FIR میں لیے ہوئے ہیں. جب آپ FIR کی کاپی کا مطالعہ کریں گے تو اس میں واضح ہو جائے گا کہ یہ زبانی بیان پر FIR ہوئی, اور FIR کی جو درخواست ہے جو ہاتھوں سے لکھی درخواست اردو سے, جو کہ کمپیوٹرائزڈ اردو درخواست نہیں ہے, اس پہ میرے دستخط موجود ہیں 29 تاریخ کے. اب ہمارے وکلاء بھائیوں کا یہ اعتراض یہ ہے کہ میں نے مقدمے کی درخواست کی اطلاع کیوں دی ہے, میں نے کرائم کو رپورٹ کیوں کیا ہے. اگر آپ کالم نمبر 2 دیکھیں کسی بھی FIR کا تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے نام و سکونت اطلاع دہندہ و مستغیث. تو کسی لا یہ ہے کہ اینی ون کین رپورٹ دا کرائم, بٹ ناٹ اینی ون دیٹ از رپورٹنگ دا کرائم کوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے کمپلیننٹ. تو مستغیث نمبر 1 جو ہیں وہ اس کیس میں جو براہ راست مستغیث ہیں وہ ہیں رجب علی بٹ اور ندیم مبارک. ان دونوں کا بھی FIR میں نام ہے, ان کے وقوعے کا بھی نام ہے, اور بل واسطہ, اور جس طرح ہمیں جو سا میل ٹریٹمنٹ یا مس ٹریٹمنٹ کیا گیا, مجھے اور میرے 6 ایسوسیٹس کو ہراس کیا گیا, میل ٹریٹ کیا گیا, مس ٹریٹ کیا. مجھے یہ بتائیں کہ وی آر اے لائرس. جب میں نے وکالت شروع کی تھی, یا پاکستان کے جس بچے سے آپ یا کسی وکیل سے سنیں کہ آپ کے رول ماڈل لائر کون سے ہیں, تو آپ ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام لیتے ہیں. پاکستانی عوام جو ہے آج بھی وکیلوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے تھرو جو ہے وہ دیکھتی ہے. وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو یا پاکستان کے کسی بھی آنریبل ریسپیکٹیبل لائرس, جو کہ سارے ریسپیکٹیبل ہیں, ان کو وائلنس ریزورٹ کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ جب عوامی طور پر ہمیں پروفیشن آف لارڈس اور کریم آف سوسائٹی کے طور پر جانا جاتا ہے, تو ہم اس میں کبھی بھی جو ہے وائلنس ریزورٹ کر کے اور موب مینٹلٹی کے ساتھ جو ہے اپنی پریکٹس کو کیری آؤٹ نہیں کر سکتے.
یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. عوامی طور پر اور پوری قومی طور پر اور دنیاوی طور پر جب بھی کسی وکیل کی عزت ہوتی ہے تو وہ انہی پیرامیٹرز پہ اسی پیرائے میں جو سا وہ ہوتی ہے. اب اس کے بعد ہمارے جو بھائی ہیں سارے کراچی بار ایسوسی ایشن کے, ان کی ایگزیکٹو باڈی کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی. اس ریزولوشن میں 2 باتیں انہوں نے لکھی جو کہ بڑی ضروری ہے یہاں پہ وضاحت کرنا, اور چونکہ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور ساروں کے علم میں ہے تو میں اس پبلک ڈاکومنٹ کے فیکٹس جو ہیں ان کو ایکوریٹلی جو ہے وہ ایکسپریس کر دیتا ہوں. ان کا پہلا جو سا ہے وہ اس پریس ریلیز میں جو ہے وہ تحریر کنندہ جو ہے وہ جواز یہ تھا کہ میں نے بطور میاں علی اشفاق اپنے کلائنٹ کے ساتھ اسٹرائک کے دن جو ہے, ہڑتال والے دن جو ہے عدالت میں پیش ہوا ہوں, جو کہ کراچی بار ایسوسی ایشن, میں پھر کہہ رہا ہوں بار ایسوسی ایشن جو کلب آف لائرز ہیں ان کی روایت کو جو ہے وہ توڑا ہے. ایک طرف مجھے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس آف پاکستان جو ہیں وہ حکم دے رہی ہیں کہ میرا پروفیشنل مس کنڈکٹ یہ ہوگا کہ عدالت مجھے طلب کرے اور میں ہڑتال کا جواز بنا کے نہ جاؤں, یہ ہے پروفیشنل مس کنڈکٹ. لیکن میرے پہ ایلیگیشن یہ ہے اور میرے پہ جو سا اعتراض یہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس آف پاکستان کا جو سیٹل لا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آیا, اور جو انہوں نے کہا جی میں عدالت میں پیش ہوا تو عدالت کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ عدالت میں تو جج صاحب موجود ہی نہیں ہے, اور ملزم کا عدالت میں حاضری نہ لگنا جو ہے عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ اس کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے اور اس کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے. تو یہ اعتراض جو ہے وہ ادب کے ساتھ, احترام اور عزت کے ساتھ جو ہے یہ کوئی قابل جواز یا کوئی قانونی اعتراض جو ہے وہ نہیں ہے. ہماری کراچی بار ایسوسی ایشن کے جتنے دوست ہیں دے آر آل لائک بردرز اینڈ سسٹرز ٹو می, بیکاز ہم نے ساری زندگی جو ہے وہ ان کے ساتھ روز کام کیا ہے. میں ایک ایسے دفتر سے تعلق رکھتا ہوں جس میں کم و بیش بھی 70-80 لوگ ملک بھر میں کام کرتے ہیں, لاہور میں کام کرتے ہیں, کراچی میں, اسلام آباد میں. آپ سارے جانتے ہیں کہ میں 15-16 سال سے ملک بھر میں جو ہے وکالت کے فرائض جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں. پورے ملک بھر میں جو ہے پوری زندگی میں کسی وکیل کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا جو ہے وہ قابل اعتراض واقعہ یا کوئی ایسا واقعہ جس میں کوئی وائلنس جو ہے ریزورٹ کی ہو, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ وائلنس کا جو ہے وہ سہارا لیں. ہمارے پاس عقل ہے, ہمارے پاس شعور ہے, تعلیم ہے, زبان ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ قلم ہے, ہم اس کے تھرو جو ہے وہ اپنی وکالت کرتے ہیں. تو ہمارے کراچی بار ایسوسی ایشن کے بھائیوں کی اور بہنوں کی طرف سے جو بار کی طرف سے دوسرا اعتراض آیا, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. انہوں نے کہا کہ میں نے براہ راست جو ہے وہ مقدمہ کی اطلاع جو ہے وہ تھانے میں دی اور بار سے رابطہ جو ہے وہ نہیں کیا. دیکھیں جتنا نوٹوریسلی اور نیکڈلی جو ہے وہ پلین وائلنس کی گئی ہے, جتنی پلین وائلنس کی گئی ہے, اور جس طریقے سے آپ ہمیں جو سا مسٹریٹ کیا گیا ہے, اور جن حالات میں جو سا جس طریقے سے ہمیں وہاں پہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے 2-3 دوستوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے 2-3 دوستوں کے ساتھ باقی دوست جو ہیں جن کو حقائق کا علم نہیں تھا, صرف ایک وہاں پہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی وکیلوں کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہے. وکیلوں کو انگیج کرنے کے لیے, وکلاء کمیونٹی کو بغیر تصدیق بغیر تحقیق انگیج کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا. تو ان حالات میں کراچی بار ایسوسی ایشن کی ریزولوشن میں جو پنجاب بار کونسل کو اور سندھ بار کونسل کو درخواست کی گئی تھی کہ یہ معاملے کو حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, اور پنجاب بار کونسل جو ہے وہ علی اشفاق صاحب سے یہ جو 2 اعتراض ہیں ان کی وضاحت طلب کرے. کسی نے نہیں کہا کہ ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگ چلائیں یا کوئی لیگل ایکشن لیں, کسی نے بات نہیں کی. یہ ہیں وہاں کے فیکٹس. اب یہاں پہ 31 دسمبر گزر جاتی ہے. 1 جنوری کی رات کو پنجاب بار کونسل کے فیس بک پیج سے جو ہے وہ ایک آرڈر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے 1 جنوری کو تقریباً شام 6 سے 8 بجے کے درمیان کہ جی ایک ایگزیکٹو کمیٹی کے جو آؤٹ گوئنگ ممبر ہیں, جو ڈیفنکٹ کمیٹی ہے یا جو ڈیفنکٹ فنکشنری ہے, انہوں نے ایک صرف ممبر کے دستخطوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک آرڈر ایشو کیا ہے جس میں علی اشفاق صاحب کا جو پریکٹسنگ لائسنس ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا. ٹھیک ہے, کسی شخص نے مجھے نہ بذریعہ ٹیلی فون, نہ بذریعہ واٹس ایپ میسج, نہ ہی کوئی ای میل اور نہ ہی کوئی پوسٹل ایڈریس کے یا کسی بھی طریقے سے کوئی کمیونیکیشن کی کہ جناب 1 تاریخ کو جو شام 6-7-8 بجے آرڈر سرکولیٹ کر رہا ہے اس پہ 31 تاریخ کا یہ دعویٰ ہے کہ جی آرڈر سسپینڈ کیا گیا اور مجھے سنا ہی نہیں گیا. اب اس بنیاد پہ میں نے باوجود اس کے 29 دسمبر اور 30 دسمبر کے بعد اس پورے واقعے پر آج اس وقت تک, آج آپ کے سامنے پہلی